صاحب مکاشفہ صحابی تھے. جب حضرت ساریہ کو نہاوند بھیجا جنگ کے لیے، جنگ جاری تھی، اچانک ساریہ جو ہے پہاڑ کے حصے سے غافل ہو گئے. حضرت عمر یہاں مدینہ شریف میں خطبہ دے رہے، اسی حال میں کشف ہوا کہ دشمن آ کے ایک دم پہاڑ کے دامن میں چھپ گیا. فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. سینکڑوں میل کے فاصلے پر یہ اعلان ہو رہا اور وہاں حضرت ساریہ نے آواز سن لی، عمر کی آواز ہے. وہ چوکنے ہو گئے. دشمن چھپا ہوا تھا کہ جب یہ لشکر اس طرف کو گھومے گا تو ہم ٹوٹ پڑیں گے. اب دشمن گھوما، لشکر گھوما، لیکن چوکنا، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے ہیں. تو دشمن سمجھ گیا کہ اب ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا اپنی موت کو بلانا. کوئی نہیں آیا. یہ ہے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ. یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ ڈر جبل سے، احذر جبل. لوگ حضرت عمر کو یوں ہی سمجھتے ہیں، علی کو بہت زیادہ شیعہ بناتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی صحابی ہیں، چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں اور حضور کے داماد ہیں، لیکن عمر کی شان اور ہے. تو زندہ ایک دم حضرت عمر کی برکت ہمارے استاد مولانا حنیف فیض آبادی سے رحمۃ اللہ علیہ. وسیقہ اسکول فیض آباد میں ہے. مولانا اس وقت 17 سال کے تھے یا 18 کے، پڑھتے تھے. وہاں کا ماسٹر زینے پر چڑھا ہوا آ رہا اور حضرت سمجھ کے کہ کوئی اب ہے نہیں، عمر کو گالی دے رہا. بس مولانا حنیف صاحب سے برداشت نہیں ہوا. بوٹ پہنے ہوئے تھے. جیسے ہی وہ قریب آیا ایک ڈانٹ ماری اس کو. اب وہ چھٹک کے وہ گرا. اور وہ دونوں علاقہ شیعہ، استاد شیعہ، مدرسہ شیعہ. اس نے کلکٹر کے یہاں درخواست دی جو عیسائی تھا. اس وقت مسلمانوں بے انتہا اضطراب ہو گیا. ایک بزرگ تھے حضرت شاہ نیازان صاحب ان کے یہاں دوڑے ہوئے گئے کہ حضرت غضب ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرت کچھ نہیں بولے، اللہ سے دعا کی ہوگی. مقدمہ گیا تو کلکٹر نے، یہ مولانا سے میں نے خود سنا ہے، میں ان کا شاگرد ہوں، پوچھا کہ تم نے کیوں مارا؟ کہ یہ حضرت عمر کو گالی دے رہا تھا جو ہمارے بزرگ ہیں. فوراً کلکٹر نے مقدمہ خارج کر دیا اور لکھ دیا اس بچے کو ماہانہ 5 روپیہ وظیفہ دیا جائے سرکار سے. گیا تھا تو جیل کرانے اور بے عزت ہوا اور 5 روپے وظیفہ کہہ مقرر ہو گئے. جو عمر کی محبت اور وفاداری اس دنیا میں کام آئی اور اس کچہری میں ان کو کامیاب کر دیا، کیا مرنے کے بعد اللہ کی کچہری میں کام نہیں دے گی؟ بھی ضرور دے گی. یہ تھے عمر جو گئے مر، لیکن حضور نے فرمایا تھا اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام. اے اللہ مسلمان کو اسلام کو ترقی دے، یا تو عمر کو اسلام کی توفیق دے دے یا عمرو بن ہشام ابو جہل کو. دونوں عزت والے تھے
اللہ نے حضرت عمر کے بارے میں قبول کیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اسلام کو ایسی ترقی ہوئی، یہ سارا شام وغیرہ عمر کے زمانے میں فتح ہوا ہے۔ اچھا، میں تو صرف یہ سنا رہا کہ صحابہ کی شان بڑی ہے، ان کے اوپر تبصرہ نہیں چاہیے، اپنی زبان بند، یہی اچھا ہے۔